بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اپنی دوست کی طرف جانے کا پلان بنایا تھا، بس تھوڑی دیر میں جانے والی ہوں، رات ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ وہ تیار ہونے کے بعد اس سے اجازت لینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر حیدر نے اس کو اچھا خاصا اس وقت اپنی باتوں سے کنفیوز کر دیا تھا۔ اپنے دوست کے ہاں پھر کسی دن چلی جانا، آج ایسا کرتے ہیں، باہر ڈنر کرتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر اپنا پلان بناتا ہوا بولا، جس پر نتالیہ ہونک بنی حسن کے چاچو کو دیکھنے لگی، جو آج اسے حیران پر حیران کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مگر میں نے تو اپنی دوست کی طرف جانے کا پلان بنا لیا ہے، نتالیہ حیدر کا موڈ دیکھ کر بولی، جو اسے اچانک نہ جانے کیوں خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پلاننگ سے چلنا اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی پلان چینج بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر والا ہمارے لیے کچھ اور پلان کر چکا ہوتا ہے۔ دوست کے ہاں پھر کبھی صحیح، ابھی میں اور تم ڈنر پر چل رہے ہیں۔ حیدر کی بات اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آخر وہ اس کو اپنے ساتھ آخر کیوں لے جانا چاہتا تھا۔ نتالیہ ایک دم سے بولی، مگر ابھی تو شام ہو رہی ہے، ڈنر تو رات میں کرتے ہیں۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ حیدر اس کے قریب آتا ہوا بولا، ڈنر سے پہلے ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، اور اب بہانے بنانا چھوڑ دو۔ چند دن پہلے تم بھی چاہتی تھی میں اپنے دوستوں کے بجائے اپنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں، آج میں ایسا چاہتا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کیا بولتی؟ تبھی اس کو خاموش دیکھ کر حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نتالیہ کے بال کھول دیے۔ وہ حیدر کی حرکت پر حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اچھے لگے کھلے ہوئے بال، آج انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا۔ حیدر مسکراتا ہوا نتالیہ کو بول کر اسے حیرت زدہ سا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ حیدر کے انداز اور باتوں پر ابھی تک الجھی ہوئی کھڑی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ چاچو کو کیا ہو گیا ہے؟ آج اس سن 65 کی روح کے اندر اچانک رومانٹک روح کیسے گھس گئی، اور یہ مجھے ایسے ڈائلاگز کیوں بول رہے ہیں؟ اف، حسن کے چھچورے چاچو، حسن چاچو کو، اپنے چھچورے چاچو کو دیکھو کیسے لگ رہے ہیں آج مجھے۔ نتالیہ حیرت میں ڈوبی خود سے بولی۔ حیدر کی نظریں گندی نہیں تھی، مگر ایسی ضرور تھی جن کا مفہوم وہ سمجھ نہیں پائی، کنفیوز ہو گئی۔ ہائے ہائے، اب سمجھ آیا، بچی کو امپریس کرنے سے پہلے پریکٹس کر رہے ہوں گے بیچارے، ہے بھی اتنے شریف سے، معلوم نہیں رومانس کرنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ چچی جان کا تو اللہ ہی مالک ہے بھائی۔ نتالیہ اپنی ذہانت کے گھوڑے دوڑا کر خود ہی اندازے لگاتی چینج کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے خفا ہوگے کل والی بات سے۔ حیدر، میں تم پر شک نہیں کر رہی، مگر تم خود سوچو، تم اور نتالیہ ایک ساتھ رہتے ہو، اس سے تمہارا اتنا قریبی رشتہ بن چکا ہے، پھر ایسی باتیں تو میرے ذہن میں آئیں گی تو شک تو پیدا ہوگا نا۔ وہ نتالیہ کا باہر گاڑی کے پاس کھڑا ویٹ کر رہا تھا، تب اس کے موبائل پر معائشہ کی کال آئی تھی۔ میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں معائشہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میری ہر بات کو آرام سے سمجھ جاتی ہو۔ مجھے تم سے اور نتالیہ اور اپنے رشتے کو لے کر بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر معائشہ کو بول رہا تھا، تبھی معائشہ ایک دم بول اٹھی، ہاں تو آج ہی کر لیتے ہیں ضروری بات، میں ابھی تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ معائشہ حیدر کی بات کاٹتی ہوئی بولی، کیونکہ آفس میں آج سارا دن ان دونوں کو ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ نہیں، تمہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے آج میں کچھ بزی ہوں، دوسرے کام ہیں، ہم دونوں اس مسئلے کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا معائشہ، میں کال رکھ رہا ہوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر معائشہ کی کال کاٹ چکا تھا۔ نتالیہ کو غور سے دیکھنے لگا، اس کے کہنے پر نتالیہ نے بال کھلے رکھے تھے۔ کیا ہوا چاچو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نتالیہ، جو پہلے کبھی اس کے دیکھنے پر کنفیوز نہیں ہوئی تھی، آج حیدر کی نظروں سے کنفیوز ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ لفظ چاچو پر حیدر کا سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، میں حسن کا چاچو ہوں، تمہارا چاچو میں پہلے بھی نہیں تھا۔ اب اگر تم نے مجھے غلطی سے بھی چاچو بولا تو میں تمہیں
ان لفظوں سے بتاؤں گا کہ میرا تم سے اب کیا رشتہ ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ حیدر سنجیدہ لہجے میں اسے وارننگ دیتا ہوا بولا اور نتالیہ اس کے گرجنے پر بھیگی بلی بنی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا میں اپنے بال باندھ لوں؟ گاڑی چلنے پر تیز ہوا سے بال اڑتے ہوئے نتالیہ کے منہ پر آ رہے تھے۔ وہ بیزار سی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے حیدر سے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ حیدر بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی ڈرائیو کرتا بولا تو نتالیہ جھلا کر رہ گئی۔ اتنی سیدھی سادی مائی بن کر اپنے بال باندھنے کی پرمیشن لینے کی کیا ضرورت تھی تجھے نتالیہ؟ وہ اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو ایک بار پھر پیچھے کرتی ہوئی دل میں خود سے بولی۔ حیدر نے اس کو بالوں سے لڑتا دیکھ کر گاڑی کے شیشے بند کر دیے۔ اتنی خاموشی کیوں ہے آج؟ کیا ساری باتوں کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے تمہارا؟ اس نے خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے ڈرائیو کرتے اس سے پوچھا تھا۔ حیدر کی بات سن کر وہ بولی، آپ کو میری فضول اور احمقوں والی باتیں برداشت نہیں ہوں گی، اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا ہے۔ نتالیہ حیدر کی بات پر خاص طور پر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو حیدر بھی اس پر نظر ڈالتا ہوا کار ڈرائیو کرنے لگا۔ جب میں تمہاری فضول احمقوں والی حرکتیں برداشت کر سکتا ہوں تو باتیں برداشت کرنا مشکل نہیں۔ تم باتیں کرو، اس سے ہمارا سفر اچھا گزرے گا۔ حیدر کے بولنے پر نتالیہ کو ہنسی آ گئی۔ اف، کتنے برے دن آ گئے ہیں آپ کے۔ اچھا وقت گزارنے کے لیے آپ کو میری فضول باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ نتالیہ بولتی ہوئی ہنسنے لگی اور حیدر اس کی ہنستے ہوئے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ ارے ارے، نتالیہ حیدر کو ٹوکتی ہوئی بولی۔ خاموشی کا لبادہ اتارتے اپنے ترنگ میں آ چکی تھی۔ اس کی بات پر حیدر بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ میرا بھی موڈ نہیں ہے، میں بھی ابھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ حیدر نے لفظ تمہارے ساتھ کا اضافہ کیا، ورنہ وہ دوبارہ پریشان ہو جاتی۔ مگر یوں نتالیہ کے ساتھ سفر کرنا آج اسے پہلی بار اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ہوئی نا جواں اور زندہ دل مردوں والی بات۔ آپ کو فریش موڈ دیکھ کر میں کوشش کروں گی کہ کوئی بے وقوفی والی بات نہیں کروں جس سے آپ کا موڈ تباہ و برباد ہو جائے۔ نتالیہ بولتی ہوئی شرارتی انداز میں مسکرائی تو اس کی بات پر ڈرائیونگ کرتے حیدر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ لیکن میں تمہارے منہ سے تمہاری بے وقوفی والی باتیں سننے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو صبح سے اٹھ کر اب تک تم کتنی بے وقوفی کر چکی ہو ایک ایک کر کے گنواتی جاؤ۔ حیدر کے پوچھنے پر نتالیہ بالکل سیریس ہو گئی۔ سیریسلی آپ کو بتا دوں جو مجھ سے حماقت ہو چکی ہے۔ اچھا پہلے پلیز آپ پرامس کریں کہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ نتالیہ اچھا موقع دیکھ کر حیدر سے بولی۔ وہیں حیدر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ نہ جانے یہ لڑکی اب کیا بے وقوفی والی بات بتانے لگی تھی جو وہ انجان تھا۔ میں غصہ نہیں کروں گا نتالیہ تم پر، مگر میں جاننا ضرور چاہوں گا تم آخر کون سی بے وقوفی کر چکی ہو۔ حیدر بظاہر لاپرواہ انداز اپناتا ہوا ریلیکس موڈ میں ڈرائیونگ کرتا اس سے پوچھنے لگا، مگر اگلے ہی پل میں نتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر اسے جھٹکا لگا جسے برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے بول چکا تھا کہ وہ اس کی بے وقوفی پر غصہ نہیں کرے گا۔ اپنے پاس موجود ساری اماؤنٹ تم نے کس خوشی میں اپنی دوست کو دے دی نتالیہ؟ حیدر تحمل سے کار ڈرائیونگ کرتا نارمل سے لہجہ اپنائے اس لڑکی سے پوچھنے لگا جو کم قیمت میں پہلے اپنی ساری جیولری بیچ چکی تھی اور اب ایسی دوست کو جس سے کم عرصہ ہوا اس کی دوستی ہوئے وہ ساری رقم اس کو دے چکی تھی۔ خوشی میں تھوڑی دی ہے اماؤنٹ؟ وفا نے ڈھیر ساری پرابلمز کے ساتھ اپنی امی کا آپریشن بھی بتایا تھا جو ان لوگوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اسی لیے وفا کل خود مجھ سے اماؤنٹ لینے گھر آئی تھی جو میں اس کو دے چکی ہوں، مگر رات سے اس کا موبائل آف ہے۔ نتالیہ اب تھوڑی ٹینشن میں حیدر کو سچ بتانے لگی۔ اور آج کس دوست کے پاس جا رہی تھی تم؟ حیدر کا دماغ ایک دم جھلایا۔ وہ نتالیہ سے نارمل لہجے میں پوچھنے لگا، بقول ذوالفقار انکل کے۔ نتالیہ ایک نرم دل رکھنے والی رحم دل لڑکی تھی، اس کے رحم دلی کے قصے وہ اپنے بھائی سے 2-3 مرتبہ سن چکا تھا، مگر اب اس کو احساس ہو رہا تھا وہ رحم دل نہیں بلکہ اسے کوئی بھی اپنی باتوں سے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ ابھی تو میں مہک کے پاس جا رہی تھی، اس کے بھائی کے ساتھ ہم دونوں وفا کے گھر جانے کا سوچ رہے تھے۔
نتالیہ حیدر کا اچھا موڈ دیکھ کر اس کو مکمل سچ بتاتی ہوئی بولی، دیکھو نتالیہ، تم برا مت ماننا، ایک بیوقوفی تم کر چکی ہو، دوسری بیوقوفی تم کسی انجان جگہ پر جا کر کرنے والی تھی۔ اب تم مجھے وفا کا ایڈریس اور فون نمبر دینا۔ وفا سے کوئی خاص وفا کی امید تو نہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری رقم واپس مل جائے، لیکن پلیز آگے سے اگر کوئی بھی ایسی کہانی سنائے یا تم سے کچھ بھی بولے، تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ کو ضرور بتاؤ گی، اوکے؟ حیدر اس پر غصہ کرنے کے بجائے دوستانہ لہجے میں بولا تاکہ نتالیہ اس پر اعتبار کر سکے۔ بہت کم چانسز تھے کہ وہ لڑکی یا اس کے گھر والے رقم واپس کر دیتے، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ نتالیہ نے اس کو رقم دی تھی۔ حیدر نے شکر ادا کیا کہ نتالیہ کے پراپرٹی کے پیپرز وہ اپنے پاس رکھ چکا تھا، تو آج خود ہی کوکنگ کی جا رہی ہے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے حیدر گھر میں ہی موجود تھا۔ دوپہر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کوکنگ کرنے لگا، تبھی نتالیہ کچن میں آتی ہوئی بولی۔ حیدر نے گردن موڑ کر اس کو ایک نظر دیکھا جو فریج سے جوس کا ڈبہ نکال رہی تھی۔ وہ دوبارہ بنا کچھ بولے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کبھی کبھی کسی بات کا جواب دے دینا چاہیے یا اسمائل کر دینا چاہیے، ان چیزوں پر پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں۔ وہ حیدر کو دیکھ کر اپنے لیے گلاس میں جوس نکالتی ہوئی بولی، بے مقصد فضول بولنے والوں کو دنیا پاگل سمجھتی ہے، اور اکیلے کچن میں کھڑا میں خود سے باتیں کر کے کیا کروں گا؟ باؤل میں موجود قیمہ وہ فرائی پین میں ڈالتا ہوا بولا، میں ہنسنے کی نہیں صرف مسکرانے کی بات کر رہی تھی، پلیز قیمے میں تھوڑا نمک مرچ تیز کر دیجیے گا۔ یہ سیدھا پاستا مجھے پسند نہیں۔ نتالیہ نے حیدر کو مشورہ نہیں دیا بلکہ خود اس کے پاس آ کر نمک کی شیشی اس کے ہاتھ سے لیتی قیمے میں نمک ڈالنے لگی۔ اپنی خودداری کو اس نے اسی دن ٹاٹا بائی بائی کر دیا تھا جب اس کے پاس موجود سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ بلا جھجک حیدر کی ہی چیزیں استعمال کر رہی تھی۔ حیدر نتالیہ کی بات کا جواب دیتا بولا، جتنا وہ قیمے میں لال مرچ پاؤڈر ڈال چکی تھی، حیدر چاہ کر بھی اس کو ٹوک نہیں پایا۔ جو انسان اپنے بجائے دوسروں کا سوچتے رہے کہ میرے بارے میں دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، ان کا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی زندگی آپ کی ہے، اسے آپ جیسے چاہیں مرضی گزاریں، دوسرے لوگوں کی اتنی پرواہ کرنا حد ہے بھائی۔ نتالیہ پاس رکھی چیئر پر بیٹھ کر حیدر کو لیکچر دینے کے ساتھ جوس پینے لگی۔ اور پھر تم حسن سے خفا کیوں ہو؟ اس نے بھی وہی کیا جو اسے بہتر لگا، اس نے بھی صرف اپنے لیے سوچا۔ حیدر کی بات سن کر نتالیہ لاجواب ہو کر مسکرا دی، اس نے میرے ساتھ اپنی مرضی سے منگنی کی تھی، پھر وہ دوسری لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑا دکھ تو ہونا تھا، لیکن اب جب وہ کبھی لوٹ کر واپس آئے گا تو میں اس سے کوئی شکوہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ نتالیہ جوس کا گلاس خالی کر کے شیلف پر رکھتی ہوئی حیدر سے بولی تو حیدر ساری چیزیں ترتیب سے رکھنے کے بعد نتالیہ کے پاس آیا۔ شکوہ تم حسن سے اس لیے نہیں کرو گی کیونکہ تمہیں خود بھی اس سے محبت نہیں تھی۔ اگر تمہیں واقعی حسن سے سچی محبت ہوتی تو اس کے واپس آنے پر تم حسن سے اپنے گزرے دنوں مہینوں کا حساب کتاب لینے کا سوچتی، مگر میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرنے والی، کیونکہ محبت میں ناکام لوگ اس قدر خوش اور مطمئن نہیں ہوتے۔ حیدر نتالیہ کے پاس آ کر اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا اور شیلف پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر سنک کی طرف بڑھنے لگا، محبت کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں آپ حسن نے مجھے بتایا تھا معائشہ آپ کو لائک کرتی ہے، آپ کو اس سے محبت نہیں۔ معائشہ کے پرپوز کرنے پر آپ نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری، محبت کیوں نہیں کی آپ نے کبھی کسی سے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ محبت کی نہیں جاتی بلکہ خود بخود ہو جاتی ہے، اور میرا ماننا ہے اس کام کے لیے نکاح کے 2 بول ہی کافی ہیں۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا گلاس واش کرنے لگا، شادی سے محبت کا کیا تعلق؟ اگر شادی کے بعد آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہو جانی ہے تو مجھ سے ہو جاتی، پہلے تو آپ کی مجھ سے شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ بنا سوچے روانی سے بولتی، نہ جانے کیسے حیدر کی ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ او میرے خدا، یہ کیا کیا آپ نے حیدر؟ زخمی ہو گیا آپ کا ہاتھ؟
ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ نتالیہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر حیدر کے پاس چلی آئی اور پریشان ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، تم نے ابھی کیا بولا مجھے؟ حیدر ہاتھ پر لگا زخم بھول کر حیرت زدہ ہو کر نتالیہ سے پوچھنے لگا، جو ٹیشو سے اس کی انگلی کے پور پر لگا خون پہنچ رہی تھی۔ ارے آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا چاچو بولنے کو، اسی لیے حیدر بولا ہے بھائی۔ اوف، یہ خون بہنا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ نتالیہ کی ساری توجہ اس بہتے ہوئے خون پر تھی۔ وہ حیدر کی انگلی اپنے ہونٹوں میں دبا چکی تھی۔ نتالیہ کی اس حرکت پر حیدر اس کو دیکھے گیا۔ اب وہ 2 قدم پیچھے ہوتی فریج سے کیوب نکال رہی تھی۔ حیدر کی انگلی بھی اس کے ہونٹوں کے بیچ میں دبی ہوئی تھی اور حیدر ٹرانس کی کیفیت میں نتالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑا اچھا لگا، جلن کم ہوئی۔ اب وہ کیوب حیدر کی انگلی پر رکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جس پر حیدر نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ نتالیہ کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے تو خود کو زخمی کر لیا، یہاں بیٹھے میں پاستا نکالتی ہوں آپ کے اور اپنے لیے۔ نتالیہ حیدر کی نظروں اور اس کی کیفیت سے بے خبر اس سے بولی اور چولہے کی آنچ بند کر کے وہ پلیٹوں میں پاستا نکالنے لگی۔ تم محبت کے بارے میں کچھ بول رہی تھی۔ میرا ہاتھ زخمی ہونے سے پہلے نتالیہ نے ایک پلیٹ حیدر کے سامنے ٹیبل پر رکھی، دوسری پلیٹ لے کر وہ خود حیدر کے سامنے بیٹھی تو حیدر نے وہی سے بات شروع کی۔ ہاں میں بول رہی تھی محبت کا کوئی شادی سے تعلق تھوڑی ہے، اگر ایسا ہوتا تو۔ نتالیہ فورک میں پاستا بھر کر منہ میں ڈالتی ہوئی حیدر سے بولنے لگی تو حیدر نے اچانک اس کی بات کاٹی۔ مجھے لگتا ہے محبت کا شادی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نیچے زمین پر 2 لوگوں کے بعد میں نکاح ہوتا ہے، مگر اوپر آسمان پر پہلے سے ہی ان کے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں باندھ کر دونوں انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر تمہیں ابھی احساس ہو جائے گا نکاح کے 2 بولوں میں کس قدر کشش ہوتی ہے۔ حیدر نے نتالیہ سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی سے اٹھایا تو نتالیہ اس کی باتوں سے کنفیوز ہو کر حیدر کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ حیدر نے نتالیہ کا چہرہ تھام کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ نتالیہ کے ہونٹوں پر رکھے تو نتالیہ شوق کی کیفیت میں کھڑی حیدر کے اس عمل کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب پورے استحقاق سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرنے لگا تو اچانک نتالیہ نے حیدر کو پیچھے دھکیلا۔ وہ سیریس ہو کر پوری آنکھیں کھولے حیدر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج سے ٹھیک 15 دن پہلے جب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا تب سب اس وقت میری مرضی اس رشتے میں شامل نہ تھی، مگر آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنا رشتہ زندگی بھر نبھانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے شاکڈ کھڑی نتالیہ سے بولتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آ کر اسے اپنا سار میں لینا چاہا تو نتالیہ نے ایک بار پھر اسے پیچھے دھکیلا۔ بس کریں، اب مزید ایک لفظ اور مت بولیے گا آپ، نتالیہ نے سخت لہجے میں اسے کہا تھا۔ آج آفس کیوں نہیں آئے؟ خیریت ہے سب؟ دوسرے دن شام میں حیدر گھر میں موجود سوپ بنا رہا تھا، تب اس کے موبائل پر معائشہ کی کال آئی۔ وہ اس سے آج آفس نہ آنے کی وجہ جاننے لگی۔ نتالیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے آف کر لیا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ حیدر ٹرے میں سوپ کا باؤل رکھتا ہوا اسے نتالیہ کی طبیعت خرابی کا بتاتا ہوا ساتھ میں اس کا حال پوچھنے لگا۔ طبیعت نتالیہ کی خراب ہے، تم آفس سے آف کیوں کر گئے؟ اس کی تیمارداری میں لگے ہو کیا؟ معائشہ نے چپتے ہوئے لہجے میں حیدر سے سوال کیا۔ اس کا لہجہ حیدر کو کافی محسوس بھی ہوا۔ بالکل صحیح پہچانا، اس کے لیے سوپ بنا کے لے جا رہا ہوں، ابھی صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے، فکر ہو رہی ہے مجھے اس کی۔ معائشہ کے سلگتے ہوئے لہجے کو آخر اس نے کیوں ہوا دی وہ نہیں جانتا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ اسے نتالیہ کی فکر تھی۔ معائشہ حیدر کی بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئی تو حیدر اپنا لہجہ نارمل کرتا ہوا بولا، معائشہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی، مگر ایسے موبائل پر نہیں، کل ہم آفس کے بعد ملتے ہیں۔ حیدر نے سوچ لیا تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے وہ سب معائشہ سے شیئر کرے گا۔ کل کیوں، آج کیوں نہیں، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں تمہاری طرف، نتالیہ سے اس کی طبیعت بھی پوچھ لوں گی۔ معائشہ حیدر سے بولتی ہوئی لائن کاٹ چکی تھی۔ حیدر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا
ٹرے میں رکھا باؤل نتالیہ کے کمرے میں لے جانے لگا۔ کل دوپہر میں جو کچھ حیدر نے نتالیہ سے کہا اس کی باتیں سن کر نتالیہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر کے بیٹھ چکی تھی۔ حیدر نے کل جو بھی کچھ نتالیہ سے بولا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد بولا تھا، جس کے بعد وہ خود اندر سے اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ رات میں نتالیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو حیدر نے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا بلکہ سوچنے کا موقع دیا، مگر جب صبح آفس جانے کے ٹائم پر بھی نتالیہ اپنے کمرے میں بند رہی تب حیدر کو تشویش ہوئی۔ وہ نتالیہ کے کمرے میں آیا تو نتالیہ کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کے پکارنے پر بھی نتالیہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جب حیدر نے اس کے سستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا جو بخار کی حدت سے جل رہا تھا تب حیدر نے آفس سے آف کر لیا۔ حیدر سوپ کا باؤل پکڑے جیسے ہی نتالیہ کے کمرے میں آیا تو نتالیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے حیدر کو موجود دیکھ کر وہ اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر چکی تھی۔ حیدر سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا نتالیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ شکوے شکایت بعد میں کر لینا، پہلے یہ سوپ پی لو، حیدر نے اس کے انداز پر نتالیہ سے بولا۔ اس کا ماتھا چھوا۔ صبح والی میڈیسن سے بخار اس وقت کم ہو چکا تھا۔ آپ پلیز میرے کمرے سے چلے جائیں، مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑ پاؤں۔ نتالیہ حیدر کی طرف دیکھے بغیر اس سے بولی۔ نکاحت کی وجہ سے اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل بیٹھ پائی تھی۔ کس بات کو لے کر لڑنا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہاں نہیں، یہاں دیکھ کر، میری طرف دیکھ کر مجھے بتاؤ، کل ایسا کیا کہہ دیا میں نے تمہارے ساتھ، یا میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم سے برداشت نہیں ہوا ہے؟ حیدر اس کا چہرہ تھام کر چہرے کا رخ اپنی جانب کرتا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ کل آپ نے میرے ساتھ جو بھی کچھ کیا اور جو کچھ کہا وہ ٹھیک نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نتالیہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھی۔ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا، تمہاری مرضی پر شادی ہوئی تھی ہماری، تو پھر اس شادی کو نبھانے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حیدر نتالیہ کی زرد رنگت دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا تو شکوہ بھری نظر نتالیہ نے حیدر کے چہرے پر ڈالی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ سے شادی کرنے کے لیے میں نے کمال چاچو کی وجہ سے بولا تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ کے متعلق ایسا نہیں سوچا، اور آپ خود کب سے ایسا چاہتے ہیں اور کیوں چاہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور جو حرکت آپ نے کل میرے ساتھ کی ہے میں اس کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آخری جملے پر نتالیہ حیدر کے چہرے سے اپنی نظریں چراتی اس سے بولی۔ وہ تصور میں حیدر کو اس روپ میں نہیں سوچ سکتی تھی جتنے استحقاق سے کل وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ایسی کیا غیر اخلاقی حرکت کی ہے میں نے تمہارے ساتھ جس کا تمہیں صدمہ لگ رہا ہے اور تم بیمار ہو کر بیٹھ گئی ہو؟ یوں نظریں مت چراؤ تم مجھ سے، نتالیہ بیوی ہو تم میری، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے تمہیں چھو کر جو تم مجھ سے خفا ہو رہی ہو۔ چلو مان لیا تم نے پہلے کبھی میرے متعلق نہیں سوچا، مگر اب سوچ لو، کیونکہ میں نے تمہارے متعلق سوچ لیا ہے اور میں چاہتا ہوں تم میرے متعلق سوچنا شروع کر دو۔ وقت دے رہا ہوں میں تمہیں، اپنے دماغ کو سمجھاؤ یہ بات کہ آج ہم دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، آگے ہم دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر اس کے باوجود تم مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہو تو مجھے چھوڑنے کا کوئی ٹھوس جواز میرے سامنے پیش کرنا۔ حیدر نے آخری جملے پر گود میں رکھا نتالیہ کا ہاتھ تھام کر نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا، اور معائشہ اس کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے؟ نتالیہ کا دھیان معائشہ کی طرف گیا۔ وہ حیدر سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے حیدر نتالیہ کو کوئی جواب دیتا ڈور بیل بج اٹھی۔ معائشہ ہوگی، اس نے آنے کا بولا تھا۔ یہ سوپ ختم کرو میں آتا ہوں، حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کر نتالیہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا کزن جو اپنے بزنس کی وجہ سے دبئی میں سیٹل ہے یہ وہی ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، اور فضل یہ حیدر ہے، آفس کولیگ کے ساتھ میرا بہت اچھا دوست بھی۔ سٹنگ روم میں اس وقت معائشہ کے علاوہ 25-26 سالہ ایک نوجوان بھی صوفے پر براجمان تھا جس کا معائشہ حیدر سے تعارف کروا رہی تھی۔ حیدر کو سمجھ نہیں آیا معائشہ یہاں اپنے اس کزن کو کیوں لے کر آئی تھی۔ تم سے مل کر اور دیکھ کر خوشی ہوئی، معائشہ سے پہلے بھی ذکر سن چکا ہوں تمہارا،
حیدر اخلاقیات نبھاتا فضیل سے بولا تو معائشہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ یعنی تمہیں فضیل پسند آیا؟ تھینک گاڈ۔ فضیل جب تک تم حیدر کو اپنے بزنس کے بارے میں تھوڑا اپنے بارے میں بتاؤ، میں تب تک نتالیہ کو دیکھ کر آتی ہوں۔